کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. میرے ہسبینڈ نے ہم اس مشن کو, اس کام کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے تھے, چاہتے ہیں, چاہتے رہیں گے. تو میرے ہسبینڈ کی جگہ میرے بیٹے نے لے لی. میرا بیٹا بہت ینگ ہے, اور چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم خاندانی طور پر طبیب ہیں. حکمت ہماری باپ دادا کی میراث ہے اور ہمارے اندر منتقل ہوئی ہے. ہم نے بچپن سے جب اپنے گھر میں آنکھ کھولی. This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. تو ہم نے اپنے گھر خمیرے بنتے ہوئے دیکھے, ہم نے اپنے گھر عرق نکلتے ہوئے دیکھے, ہم نے اپنے گھر شربت بنتے ہوئے دیکھے, ہم نے اپنے گھر جوشاندے بنتے ہوئے دیکھے. آپ یقین کریں کہ ہمارا بچپن انہی خوشبوؤں سے کو سونگ سونگ کر بڑا ہوا. ہماری رگ و ریشے میں, شاید ہمارے خون میں بھی وہ سب کچھ صلاحیت کر چکا ہے. حکمت ایک اتنی پختہ اور ایک اتنی منفرد چیز ہے کہ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ مرض کو جڑ سے نکال کر پھینک دیتی ہے. لیکن اس سلسلے میں اور آپ نے جو کہا دھاگا باندھنے کی بات 100% صحیح ہے, اس کو نبازی کہتے ہیں. اور پاکستان میں یہ علم شاید اب 1 2 4 جید حکیم رہ گئے ہوں گے جن کے پاس ہوگا, لیکن میں وہ خوش قسمت ماں ہوں کہ میرا بیٹا بھی نباز ہے اور وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے سب کچھ اپنا بتا دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے کہا کہ حکمت پیچھے رہ گئی. حکمت پیچھے اس لیے رہی کہ حکماء ہمارے دور سے لے کر پچھلے دور کے بھی حکماء کنجوس ثابت ہوئے. وہ اپنا علم اپنے ساتھ لے گئے. انہوں نے اپنے علم کو نہ صرف یہ کہ کتابوں میں منتقل نہیں کیا بلکہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کی. تو وہ تمام لوگ جو اپنے علم کو نہیں پھیلاتے, ان کا علم ان کی زندگی کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. میں تمام ایسے لوگوں سے کہوں گی اس چینل کے حوالے سے, اس اسکرین کے حوالے سے, کہ خدا را اگر آپ کے اندر کوئی گٹس ہیں, کوئی فن ہے, اس کو پھیلائیے, کہ ٹرانسفر کریں تاکہ آنے والے وقت میں, کیونکہ دیکھیں لوگ نہیں ہوتے دنیا کے اندر, یا یہ دنیا چلتی رہتی ہے ایسی, پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ دنیا آباد ہے, اور بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ اپنی اپنی فیلڈز میں آتے ہیں اور پھر فائنلی وہ ڈپارچر ہو جاتے ہیں یہاں سے. تو اگر وہ اپنا علم صحیح لوگوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک صدقہ جاری ہے جو پوری عمر چلتا رہتا ہے ان کے نام سے, چلتا رہتا ہے. اور دیکھیے طب کی زبان, طب جو ہے زمانہ قدیم کی زبان ہے, زمانہ قدیم کا علم ہے, اور تقریباً 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا یہ علم ہے. جو لوگوں کو دیکھیں, اس سے پہلے یونانی طبیب آپ دیکھیے کہ وہ اسی علم سے کہاں پہنچ گئے. ہم لوگوں نے, ایشیا کے لوگوں نے اس کو فروغ نہیں دیا, ہم کیمیکل کی جانب چل پڑے, اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں لوگوں کی صحتیں بہت کمزور ہیں. یہ مجھے بتائیے, آج کل کی جو جدید اس کے اندر بہت لوگ بوٹاکس کرانا شروع کر دیا, سیرمز کا استعمال بے تحاشا ہے, کریمز جو ہوتی ہیں وہ بے تحاشا کا استعمال کرتے ہیں. تو کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ, کیونکہ بہت سارے لوگ کچھ ایج بریکٹ میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی ایجنگ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پریفر کرتی ہیں کیونکہ ایز اے ہربلسٹ آپ کے کیا ان کو یہ پروڈکٹس یوز کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جوانی جو میری ہے نا وہ کسی صورت میں بھی جائے نا میرے پاس سے, چاہے وہ 60 کا ہو گیا, چاہے وہ 70 کا ہو گیا, وہ جوان دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ انسان کی شاید سائیکی ہوتی ہے, اور جو ہم نے اپنے بڑوں سے بھی اور علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ جنت میں بھی لوگ جوان ہوں گے. مطلب وہ یعنی یہاں پر بھی جو انسان کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر بڑھاپا نہیں دیکھے گا, تو کوئی بھی انسان اپنے آپ کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا. تو کیا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ جو برانڈ بڑے بڑے نام, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ظاہر بات ہے ان کی پوری پروڈکٹس ہیں, ان کا بڑا بڑا بجٹ ہے, بہت زیادہ کوانٹٹی میں ان کا بزنسز ہے, وہ چلی اسی بیس پہ رہے, تو آپ اس چینل کے وساطت سے کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا واقعی یہ جو شارٹ کٹ ہے جس کے اندر بہت کچھ ہارمفل کیمیکلز ایڈ ہوتے ہیں, جس کے اندر وہ وقتاً
تو وہ چیز آ جاتی ہے، لیکن اس کا پھر سائڈ افیکٹ بہت خراب ہوتا ہے بعد میں لیٹر۔ دیکھیے آپ نے جیسے بالکل صحیح کہا کہ آج کل جو نیو ٹیکنیکس ہیں، میں بالکل اگینسٹ نہیں ہوں، میں ترقی کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بہت کم ٹائم میں ہو رہا ہے، لوگ فوری طور پر اچیو کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ جو چیز بہت تیزی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اتنا تیزی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ میں ان تمام ٹریٹمنٹس کی بالکل اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن آج بھی اس وقت بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ ہربل کی جو پروڈکٹ ہیں، ہربل کا جو اثر ہے وہ زندگی میں اس قدر سرایت کر جاتا ہے کہ آپ کو کبھی ایجنگ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا اگر آپ شروع کے ساتھ۔ ہربل جو ہے وہ بہت لیٹ ریزلٹ آتا ہے، لوگ اس لیے تھوڑا سا اس پروسیس کے اندر تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں مہینوں لگتے ہیں، یہ تو ایک ہفتے کے اندر رزلٹ آ جائے گا ہمارا، 15 دن کے اندر۔ میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ جب حالات بگڑ جاتے ہیں، جب تک ہماری خواتین کے چہرے پر ایک کالا چہرہ نہیں بن جاتا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے نہیں ہو جاتے، چہرے رنکلز سے نہیں بھر جاتے، دوسرے لوگ ان کو احساس دلانا نہیں شروع کر دیتے، اس وقت تک وہ رخ نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس وقت ہربل کا رخ کرتے ہیں جب سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اوبیسلی پھر انہیں ان ٹریٹمنٹس کی طرف آنا پڑتا ہے جو کہ بہت مہنگے ہیں، فوری رزلٹ دینے والے ہیں، لیکن یہ فوری رزلٹ دینے والے ٹریٹمنٹس بھی صرف 3 سے 4 ماہ کے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ ہر 3 سے 4 ماہ میں ان کو فالو کر سکیں۔ اگر نہیں ہے لوگوں کے پاس، آج کل قوت خرچ بہت لوگوں کی کمزور ہو گئی ہے، کیونکہ جی تو آمدنی چونکہ بہت محدود ہو گئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایسے میں لوگوں سے یہی کہوں گی کہ دیکھیے آفٹر 25 ایئرس جب کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اس ایج کو پہنچتے ہیں، اس کے بعد سے اگر ان کی اسکن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ینگ ایج ہے، اس وقت کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ اس وقت سے ہی اپنی اسکن کو بہتر رکھنے کے لیے کسی بھی نائٹ کریم کا سہارا لے لیں کہ رات کو سوتے وقت صرف ایک نائٹ کریم کا استعمال شروع کر دیں، تو آپ یقین کریں کہ صورتحال اتنی پیچیدہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر شیشے میں گھبرا جائیں۔